ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ہفتہ وار درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے مدرس حافظ ارشد سلطان صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنا حسن تعلق پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء السیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیو، آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا کنسلٹیشن اور اس کا اہمیت، یعنی مشورہ، مشاورت اور اس کی اہمیت۔ اس سے ریلیٹڈ میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا سے کچھ آیات رکھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن کو، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر اس کے اوپر انڈیویژولی ڈسکشن کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور کنٹرول کرتے ہیں، دباتے ہیں اپنے غصے کو، ہم یغفرون، اور وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہنے کو نا یہ بڑی چھوٹی سی آسان سی آیت ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، یہ ان کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان کام ہے۔ ہمارے پاس نا دنیا کے اندر کیپٹل گینز کے علاوہ، یعنی مال کے علاوہ، جو دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہماری زندگی کو ڈرائیو کرتی ہیں نا، ان میں سب سے بڑی چیز ہے آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات۔ آپ کو فزیکل ورلڈ تو موو کرتی ہے، ہم پیسہ کمانے کے لیے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، ایک ہمارے ٹارگٹس ہیں فزیکل۔ اب سب چیزیں ویسے ہو رہی ہوں جیسے آپ چاہ رہے ہیں، آپ کو مال بھی مل رہا ہے، تو اصولاً اس سے آپ کی مکمل طور پہ سیٹسفیکشن ہو جانی چاہیے، آپ کی ہر چیز کو اس سے کوئنچ ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے ڈیسیجن جو ہیں وہ آپ کے جذبات پہ منحصر کرتے ہیں، اور ان جذبات کے اندر جو تین پیک کے آپ کے جذبات ہیں نا، اس میں ایک ہے محبت، ایک ہے نفرت، اور اس کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں غصہ۔ آپ محبت کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کی کوئی خامی نظر نہیں آتی، آپ اس کی محبت میں پاگل ہیں۔ آپ کو کوئی آ کر یہ بھی بتائے گا کہ اس میں یہ پرابلمز ہیں، آپ کبھی بھی اس کی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کا اس کے بارے میں محبت کا جذبہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کی نیگیٹو سائڈ کو دیکھنے ہی نہیں دے رہا۔ آپ مکمل طور پہ اس کی محبت پہ گم ہے۔ آپ کے لیے لاجک کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی برائی کوئی معنی نہیں رکھتی، اس سے اوپر بھی آپ کے پاس ایک جذبہ ہے۔ اور اس کے اپوزٹ میں بالکل چلے جائیں، نفرت، تو اس میں آپ کسی شخص سے اس جذبے کے اندر اس قدر ناراض ہیں کہ اس کی کوئی خوبی آپ کو خوبی لگتی نہیں ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لوگوں کو جو مرضی کرتا ہے، لیکن آپ کی نفرت اس کی کوئی پازیٹیو سائڈ آپ کو دیکھنے نہیں دے۔ ان دونوں جذبات میں آپ نے غور کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کس چیز سے محروم ہوتے ہیں؟ کون سی چیز ان دونوں جذبات میں اگر یہ آپ میں پائے جائیں تو وہ چیز نہیں رہے گی؟ عقل تو دونوں میں غائب ہو گئی شروع میں، نفرت اور محبت میں تو ختم ہو گئی۔ عقل ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن جس چیز سے آپ محروم ہو جائیں گے نا، وہ فیصلہ کرنے کی قوت ہے، بالکل نیوٹرل ہو کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو محبت مجبور کرے گی کہ اس کی سائڈ پہ میں فیصلہ کروں، نفرت مجبور کرے گی اس کے اگینسٹ فیصلہ کروں کیونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، اور ان دونوں کے درمیان میں پایا جاتا آپ کا غصہ۔
یہ غصہ آپ کو محبت سے اتارتے اتارتے ڈرائیو کرتے کرتے نفرت کی سیڑھی تک لے جاتا ہے، اور پھر یہی غصے کے اندر آپ بہت سارے ایکشنز کرتے ہیں، وہ بھی بالکل سوچ سمجھ سے آری ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو غصہ آتا ہے مومنٹریلی، آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا، کسی بات پہ غصہ آیا، آپ نے ریئیکٹ کر دی. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، رک جائیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا. اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ لے لیں، جن لوگوں نے غصے میں آ کے قتل کیا، جب 1-1.5 سال بعد جیل میں ان سے پوچھا گیا، ہاں جی، تو ان میں سے میجورٹی اس پہ شرمندہ. مجھے میں اگر کنٹرول کر لیتا، لڑائی میں نہ جاتا، تو یہ چیز نہ ہو. اسی طرح جب آپ نے کسی کام کو کہا اور وہ کام آپ کی ول یا آپ کی مرضی کے اگینسٹ ہوتا ہے، تب بھی آپ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ آپ کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اور آپ کو اس بات پہ غصہ ہے کہ یہ کام میری مرضی سے کیوں نہیں ہو رہا. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے بدلے میں بھی جو آپ ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہوگا. اب ان ساری کنڈیشنز کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر سب سے بہترین چیزیں معاف کر دیں. اب کہنے کو میں نے جیسا کہ بڑا آسان کام ہے، لیکن سوچے گا کون معاف کرنے کا؟ جب آپ کو غصہ آیا ہو، آپ معاف کرنے کا سوچتے ہیں؟ نہیں، آپ چپیڑے مارنے کا سوچتے ہیں، آپ اس کے گھر کو آگ لگانے کا سوچتے ہیں. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا تھنکنگ پیٹرن ڈسٹرب کریں. اگر آپ کو غصہ آیا، آپ رک جائیں، صبر کر لیں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو اٹھ جاؤ، اٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اپنی کنڈیشن بدل دو، جہاں کھڑے ہو وہاں سے دور ہو جاؤ، موو ہو جاؤ، تاکہ تم جب فیصلے تک پہنچو نا تو تم فیصلہ درست کر سکو، جو کہ غصے کے اندر ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بتا رہا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے نا تو معاف کر دیتے ہیں. لیکن میرے بھائی، یہاں یہ تخصیص آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ جو باتیں ہیں یہ ہماری عمومی معاملات کی ہیں، یہ مخصوص معاملات کے اندر لاگو نہیں ہوتی. چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، قاتلوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو لوگ کسی کا نقصان کرتے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی، ورنہ آپ کی سوسائٹی کے اندر سے کبھی انتشار ختم نہیں ہوگا. یہ باتیں ہو رہی ہیں ہمارے اور آپ کے معاملات کی. میں نے کوئی بات کی، آپ کو پسند نہیں آئی، آپ اس پہ درگزر کر دیں. کسی وجہ سے ہماری آپس میں چپکلش ہو گئی ہے تو اگلے کو موقع دیں، اس چیز کو آگے لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے. تو یہ عمومی طور پہ ان کی پراپرٹیز کے اندر کہ وہ فواہش میں نہیں پڑتے، وہ گناہوں کا اجتناب پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات سن لی، یا اپنے آپ کو رب کے سامنے سرنڈر کر دیا، یا انہوں نے اپنے سر اپنے رب کے سامنے جھکا دیے. اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کے پاس جو رزق ہے اس میں سے خرچ کر. یہاں پہ نا 4 باتیں آپ کو کہی جا رہی. ایک وہ ہے کہ رب کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو رزق ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان 4 باتوں میں آپ کو کوئی چیز کامن نظر آ رہی ہے؟ کوئی ایسی چیز جو ان 4 نقطوں کے اندر کامن ہو؟ 4 مختلف چیزیں، لیکن ان کا گول جو ہے وہ ایک ہے. ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور ان 4 چیزوں میں نا آپ اپنی انا کا سیکریفائس کرتے ہیں. جب آپ نے رب کے سامنے سرنڈر کیا تو آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کی کیپیبلٹیز، آپ کی طاقت، آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کی کوئی بھی پاور اس ہستی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو کہ آپ کا مالک و مختار ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا. تو سب سے پہلے آپ اپنی انا کو اٹھا کے پھینکتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز آتی ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ عجز و انکساری کے ساتھ 5 وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. دنیا کے اندر جو ضلالت کی یا تذلیل کی انسانوں کے لیے سب سے بڑی شکل ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنا ناک خاک میں رگڑنا، یا اپنا ماتھا جو ہے نا وہ زمین کے اوپر لگانا. اور یہ آپ رب کے سامنے ہر نماز میں کرتے ہیں، ہر رکعت میں 2 دفعہ یہ کام کرتے ہیں. تو اس میں آپ اپنی انا کو خوب رگڑتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اس کو قربان کرتے ہیں. تیسری چیز آ رہی ہے وہ امرہم شورا بینہم، اور جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں. یہاں بھی سب سے پہلے آپ اپنی انا کا قتل کرتے ہیں.
مشورے میں جانے سے پہلے آپ ایک چیز تو یہ سوچتے ہیں نا کہ یار میں کسی اور کی اوپینین لے لوں، میری اوپینین جو ہے وہ شاید اتنی ممتاز نہ ہو، یا مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے. تو آپ نے اپنے عقل کے انسٹیٹیوٹ کو سرنڈر کر دیا، آپ نے اپنی انانیت کو سرنڈر کر دیا کہ جب مشورے پہ جائیں گے کسی کی بات سننی بھی پڑے گی، کوئی آپ کی بات کے اوپر بھی اعتراض کرے گا، تو وہاں بھی آپ نے ان ساری چیزوں کو سرنڈر کر دیا. اور پھر اینڈ والی چیز آئی، رزقناہم ینفقون. اگین پیسہ آپ نے کمایا، محنت آپ نے کی، دن رات محنت آپ نے کی، 10 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، بعض لوگ 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں. اور وہ بڑا ہی خوبصورت ایک چھوٹا سا کلپ ہے جب الخدمت نے زلزلہ زدگان کے لیے اپنے لگائے تھے کیمپ، سیلاب زدگان کے لیے سوری. تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ کوڑا چنتا تھا، اس نے آ کے سارے دن کے بعد پہلے صبح وہ پوچھ کے گیا کہ یہ کیمپ کیوں لگا ہوا. اس کو بتایا گیا کہ سیلاب زدگان جو ہے ان کے لیے ہم امداد اکٹھی کر رہے ہیں. تو اس نے تب بھی اپنا توڑا پکڑا ہوا تھا، اور شام کو وہ وہاں سے 10 یا 20 روپے اس نے اس گلے میں ڈالے. تو اس کو وہاں پہ پکڑ کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا آج جو سارے دن کا میں نے کوڑا چنا ہے نا، اس میں سے جو مجھے آمدنی ہوئی ہے اس میں سے کچھ حصہ میں نے اس میں ڈالا. اور وہ سارا دن ایک اسی جذبے کے تحت محنت کرتا رہا، پیسہ اس نے کمایا، گلیوں سے کچرا اس نے چنا، اور پھر شام کو آ کے اتنے بڑے دل کے ساتھ اس نے اس کو کیا. تو پھر آپ نے اپنی انا کو زمین پہ ڈالا نا، پھر آپ نے اپنی وہ دولت کا انبار جس کو آپ نے اپنی عقل سے کمایا، آپ نے پھر رب کے سامنے سرنڈر کر دی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ایک چیز ڈیولپ کر رہی ہیں، جس کا کیا چیز ہے کہ آپ کی انا بڑی نہیں ہے، آپ کے رب کا حکم بڑا ہے، اور جیسے وہ کہتا ہے اگر وہ ہم کریں گے تو وہ ہماری زندگیوں کے لیے بڑا بہترین ہو. اب اس آیت کے ایک حصے میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ایک بات کی گئی ہے کہ جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی ایک صفت کے طور پہ بیان کیا گیا. اور یہ اتنی امپورٹنٹ ایک صفت ہے کہ اس کو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کے بعد ہم خلفاء راشدین کی زندگی میں، اور اس کے بعد آج کے ماڈرن ڈے میں دیکھتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ ایک مسلم حقیقت کے طور پہ موجود ہے. اس کی میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے سیرت سے رکھتا ہوں. اور یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کنسلٹیشن کے بعد ڈائریکشن بدل گئی امت کی. آج 1400 سال بعد جہاں ہم کھڑے ہیں، اگر کچھ فیصلے وہاں پہ ایسے نہ ہوتے تو آج شاید ہمارا یہاں تک اکٹھا ہونا بڑا ناممکن سا ہوتا. اور یہ اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک میں ایک اور آیت سورہ آل عمران میں آپ کو ملتی ہے، جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ تم آپس میں مشورہ کرو، اور جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ تو پھر رب پہ اعتماد کر دو اور رب پہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تمہارے لیے بہترین کرنے والا. اور دوسری آیت ابھی آپ نے سنی. اب اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائیں تو میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ عین الحق پہ کھڑا ہوتا ہے، حق الیقین پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے پاس ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے، اسے ہمارے مشوروں کی محتاجی نہیں ہوتی. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ سنت بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب کبھی بھی کوئی اجتماعی فیصلہ کرنا ہوا، آپ نے ہمیشہ مشاورت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا. اس کی ایک ایگزامپل بدر کی ہوئی. بدر کے مقام کے اوپر جب جنگ بدر یا وہ قافلے کے لیے کام ہوا تو آپ لوگوں نے وہ پڑھا ہی ہوگا کہ بیسیکلی تو وہ قافلے کے لیے گئے تھے کہ قافلے پہ ہم اٹیک کریں گے، ان کی سپلائی لائن کو ڈسٹرب کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں کافی زچ پہنچی ہوئی تھی. تو یہ ریٹیلیشن کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا تھا، جس کو اگر میں نرم الفاظ میں بھی کہوں تو وہ یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے قافلے کو لوٹنا تھا. اب اس قافلے کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے، جو کہ ایک دیدہ زیب مطلب ایک انتہائی گھاک اور سمجھدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کو ان کے مخبروں نے پہلے اطلاع دے دی کہ مسلمان آپ پہ جو ہے نا وہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں. انہوں نے وہیں سے اپنے لشکر سے کچھ لوگوں کو دوڑا دیا اپنے قافلے سے کہ مکہ جا کے خبر کریں. مکہ جب یہ خبر پہنچی تو وہاں 1000 بندہ ہتھیار و تھیور باندھ کے تیار ہو گئے. اب یہ اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی واپس پہنچ گئی کہ مکے میں لشکر تیار ہو گیا، اور یہ اطلاع ابو سفیان تک بھی پہنچ گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فیصلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ ہم راستے میں ہیں اور مدینہ سے دور ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہاں پہ 2 ٹیمیں بنی. ایک نے کہا سر جی ہم تو جنگ کی تیاری سے آئے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ہتھیار پورے نہیں ہیں، ہمارے پاس سواریاں پوری نہیں ہیں، ہمارے پاس کسی بھی قسم کا ایسا حربی اسلحہ موجود نہیں ہے کہ ہم 1000 لوگوں کے مقابلے میں نکل سکیں. اور دوسرے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے مدینہ کی طرف پسپائی اختیار کی ابھی
تو ہمیں مدینہ جانے میں جتنا وقت لگے گا اس سے پہلے مکہ والے وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں تباہی مچا دیں گے. تو ہمارے پاس واپس جانے کا آپشن نہیں ہے, ہم نے موو فارورڈ کرنا ہے. اس سے پہلے وہ جائیں, ہم آگے ہو کے ان کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دو اپوزٹ گروپ بنے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رستہ اختیار کیا کہ ہم بدر کے میدان میں جائیں گے اور مقابلہ کریں گے. اب یہاں پہ آپ نے جو کنسلٹینٹ سے مشورہ کیا, دو گروپ بنے ہوئے ہیں. جنہوں نے کہا تھا نہیں جانا وہ بھاگ نہیں گئے, ان کے دیے ہوئے مشورے کے کمپلیٹلی اپوزٹ ڈیسیژن آ رہا. وہ بھی ساتھ گئے, جنگ بدر کا مارکا ہوا, باقی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. اور وہ مسلمانوں کے لیے فیوچر میں ایک بہت بڑا اچھا ڈیسیژن ثابت ہوا, کیونکہ اس کے بعد سال ڈیڑھ سال تک مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ ڈائریکٹ حملے سے نجات مل گئی. درمیان میں چھوٹی چھوٹی شورشیں ہوتی نہیں, لیکن یہ مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ جو ساری چیزیں اسی طرح احد کے میدان میں بھی ہوا. جب احد کی جنگ ہوئی اس سے پہلے بھی کنسلٹیشن کی گئی, اور جو ٹکڑی منتخب کی گئی اس کو چوٹی پہ رکھنا ہے, ان کو یہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے کسی بھی صورت میں یہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی جب تک کہ آپ کو باقاعدہ حکم نہ دیا جائے. لیکن جنگ ہوئی, انہوں نے دیکھا کفار بھاگ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنی وہ جگہ خالی کر دی کہ اب تو جنگ جیت گئے ہیں, یہ تو میدان سے بالکل بھاگ گئے. ان کو اترتے ہوئے جنہوں نے دیکھا, پھر انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹ کے اسی پہاڑی کے کب سے حملہ کیا. اور وہ اتنا شدید قسم کا مسلمانوں کا نقصان تھا کہ 78 to 90 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں, اور مدینہ کا کوئی گھر خالی نہیں رہ گیا تھا جہاں ہلاکت یا زخمی نہ ہوئے. اور ابھی ان کیجوالٹیز میں نا ہم ان لوگوں کو نہیں گن رہے جن کے پرماننٹ لمبس چلے گئے, جن کے بازو چلے گئے, جو شدید قسم کی جن کو چوٹیں لگی, دوبارہ وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوئے. ابھی ہم نے ان کا کاؤنٹ اس میں نہیں ڈالا. تو یہ دو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئیں. پھر اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہوئیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مشاورت کرائی, اور آپ نے باقاعدہ امت میں یہ سوچ ڈیولپ کی کہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر نہ تنہا فیصلہ نہ کریں جو کہ اجتماعی فیصلے کو نقصان پہنچاتا ہو. اب اسی کو کیری اوور کرتے ہوئے آپ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر ایک جگہ پہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات کے اوپر بحث سٹارٹ ہوئی کہ ہمیں قرآن پاک کی ایک کمپائلڈ کاپی رکھنی چاہیے, مکمل. اچھا, یہاں ایک کنفیوژن اور بھی ہے لوگوں کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک اکٹھا نہیں تھا. آپ نے قرآن پاک سارا لکھوا دیا تھا, لکھا ہوا سارا موجود تھا, لیکن اس طرح بائنڈڈ فارم میں نہیں تھا. آپ جس کے پاس جو حصہ تھا اس نے وہ حصہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. جیسے بچپن کے اندر لوگ اپنا سپارہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا انس ہو جاتا ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے رکھتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کا پورا اکٹھا ہوگا. اب یہاں پہ حضرت ابوبکر کا موقف یہ تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, اور حضرت عمر کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے, اس کے بغیر آگے چل کے ہمیں مسائل کھڑے ہو جائیں. تو اس پہ بحث کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ہتھیار ڈالے اور قرآن پاک کی کاپی کو اکٹھا کیا, اور وہی قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہماری ایک کاپی بنا. کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں یہ پرابلم آنی شروع ہو گئی, جب نان عرب نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ان کو قرات کے مسائل کھڑے ہو گئے. اگر آپ بھائیوں کا انٹریکشن ہوا ہو کبھی مصریوں سے اور یمنیوں سے, تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو مصری ہیں وہ جیم نہیں بولتے, وہ گاف بولتے ہیں, وہ نگم بولتے ہیں, وہ گمیل بولتے ہیں, وہ گمال بولتے ہیں. اور جب آپ سعودیوں کے پاس جاتے ہیں تو سعودی اسی جیم کو جیم بولتے ہیں لیکن کاف کو گاف بولتے ہیں. جیسے قنافہ بالغشتہ آپ کھاتے ہیں, لکھا کاف ہوتا ہے وہاں پہ, اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ استعمال. تو یہ قراتوں کا جو فرق ہے نا, یہ عربس کو تو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن جو نان عرب تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اس کے لیے جو ایک رسم الخط طے کیا گیا, ایک قرات طے کی گئی جس کے اوپر حضرت عثمان نے, جس کو آپ مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں, وہ کاپی بنائی. باقی ساری کاپیاں بزور شمشیر صحابہ سے بھی چھین لی, لوگوں سے بھی چھین لی, اور ان کو اسے ایک کاپی کا پابند کر دیا. آج 1400 سال کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ ملیشیا چلے جائیں, انڈونیشیا چلے جائیں, آپ ان جگہوں پہ چلے جائیں جن کی لینگویج عربک نہیں ہے, جن کو ایک بھی ورڈ عربی کا سمجھ میں نہیں آتا, آپ کو ہر جگہ پہ جیم جیم ہی سنائی دے گا, کاف کاف ہی سنائی دے گا. چاہے یہ اپنی لوکل لینگویج میں اس کا کوئی بھی تلفظ رکھتے ہوں, لیکن جیسے ہی قرآن پاک کی قرات کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا بالکل ایک ہی ساؤنڈ ہے جو آپ کو ہر جگہ سنائی دیتی ہے.
یہ اس ڈیسیجن کا آج کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں، جو اس وقت صحابہ کو اس کے اوپر بے شمار اعتراضات تھے، لیکن اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا کہ پوری امت یونینیمس ہو گئی قرآن پاک کے لحاظ سے۔ آج آپ کی قرآن پاک کی کاپی کہیں سے بھی آپ اٹھا لیں تو قرآن پاک کی قرات سب جگہ پہ سیم۔ پھر ایک اور ڈیسیجن جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، عراق فتح ہوا۔ اب وہاں سے پہلے تک یہ مسلمانوں کے اندر چیز موجود تھی کہ مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا تھا، وہاں زمینیں تھیں، تو اب وہاں پہ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ 13 صحابی ایک طرف ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا عراق کی زمینیں مجاہدین کو تقسیم کریں کیونکہ یہ مال غنیمت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ تھا ان کو تو کھیتی باڑی کے الف بے کا نہیں پتہ، اگر ہم نے یہ زرخیز زمینیں ان کو دینی تو یہ ان کو بنجر کر دیں گے، اس کا کوئی پروفٹ نہیں آئے گا، فائدہ نہیں آئے گا۔ پھر اس بحث، اور دوسری طرف صحابہ کہتے تھے نہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ زمینیں تقسیم کی تو آپ بھی کریں۔ اس کے اوپر پھر خیبر کا ایک انسیڈنٹ لایا گیا ایز اے ریفرنس کے طور پہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کی 3 طرح سے تقسیم کی تھی، جس میں ایک تقسیم میں آپ نے زمینیں ان کے پاس ہی رہنے دیں اور اس کے جتنی بھی فصل ہے اس کا سارا پروفٹ جو ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے فکس کر دیا گیا، جو کہ بعد میں بھی صحابہ تک جاتا ہے۔ اس ایک کیس کی پلی لے کے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ زمینیں ہم ہرگز مجاہدین کو نہیں دیں گے، بلکہ زمینیں انہی لوگوں کی ملک رہیں گی، اس سے ہم گین لیں گے جو کہ ہم امت کے لیے استعمال کریں گے۔ اور اس سے آپ کے بیت المال کی اگزامپل پڑی، اس سے آپ کے بہت سارے سوشل سرکٹس حضرت عمر نے چینج کیے، جس طرح فوجیوں کی تنخواہیں لگانا، مسافر خانے بنوانا، پھر جو قاضی ہیں ان کو تنخواہوں پہ رکھنا، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں یتیم ہیں ان کی کفالتوں کا نظام کرنا، یہ سارا چیزیں اس سے پاسبل ہوئیں۔ اور امت کے اندر آگے چل کے آج کے ماڈرن ڈے کے اندر جب آپ کسی ایک جگہ پہ بھی قبضہ نہیں کر سکتے، اگر یہاں پہ بھی آپ امپلیمنٹ اس چیز کو کرنا چاہیں تو یہ جو مشورہ ہے وہ آج بھی اسی طرح امپلیمنٹیبل ہے۔ لیکن اگر وہ زمینیں ان کو دے دی جاتی تو فیوچر کے اندر اس بدلتی دنیا کے اندر وہ ڈیسیجن آج اپلیکیبل نہیں رہتا۔ تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جو ماضی سے ہمیں ملتی ہیں، جہاں پہ جب بھی کوئی اجتماعی گڈ کی بات آئی وہاں پہ ہمیشہ کنسلٹیشن کی گئی۔ اب اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک ہے کہ جب آپ نے سوسائٹی سے ریلیٹڈ کبھی بھی کوئی مشورہ کرنا ہے نا تو اس میں کنسلٹیشن مسٹ ہے۔ وہ انڈیویژول برین کبھی بھی وہ ساری چیزوں کو نہیں سوچ سکتا جو سارے برین مل کے سوچتے ہیں اور اس کے سامنے وہ چیزوں کو لے کے آتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی پرسنل لائف میں ہوتے ہیں تو قرآن پاک ہمیں بھی وہاں پہ جب آپ ایکسٹریم ڈیسیجنس تک چلے جاتے ہیں، قرآن پاک ہمیں وہاں بھی ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو مشورے میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ کا سب سے نجی معاملہ کون سا ہے؟ آپ کا اور آپ کی بیگم کا۔ لیکن اگر معاملات نہ چل رہے ہوں، گھر ٹوٹنے کے پاس آ جائے، تو قرآن آپ کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ قرآن آپ کو سورہ نساء میں یہی مشورہ دے رہا ہے کہ تم اس کی طرف سے ثالث بلا لو، اپنی طرف سے ثالث بلا لو، بیٹھ کے بات کر لو، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی رستہ نکل آئے۔ وہاں بھی قرآن پاک آپ کو کنسلٹیشن کا مشورہ دے رہا ہے، کیونکہ آپ اس لیول پہ کھڑے، وہ غصے والی آیت کی طرف پیچھے جائیں نا، آپ دونوں غصے پہ کھڑے ہیں، کسی نے کسی کی بات کو نہیں سننا، کوئی کسی کی بات کو کمپریہنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کوئی تیسرا بندہ آ کے آپ سے بات کر کے ہو سکتا ہے اس میں سے خیر نکال لے۔ تو ہمیں ان دونوں جگہوں پہ، جہاں پہ معاملہ سموتھ چل رہے ہیں فائن نو پرابلم، لیکن جہاں سموتھ نہیں چل رہے یا آپ نے ان کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو ہمیشہ کنسلٹیشن کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اصحاب کی سنت بھی ہے، اور اس کے بعد یہ سنت خلافت کے اندر بھی جاری رہی۔ خلفاء راشدین کبھی بھی کوئی ڈیسیژن امپلیمنٹ کرنے لگتے تھے خود سے، جیسے حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں کہا کہ میں جو ہے نا یہ مدینہ کی عورتیں جو ہیں نا یہ بہت زیادہ حق مہر مانگتی ہیں، تو میں اس کی نا حد لگاؤں گا۔ تو وہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چپٹے عورت والی صحابیاں تھیں، چپٹے ناک والی صحابیوں نے کھڑے ہو کے عمر جس کے اوپر پابندی اللہ نے نہیں لگائی، جس پہ پابندی اللہ کے رسول نے نہیں لگائی، تو عمر کس کیپیسٹی کے اندر اس پہ پابندی لگا رہا ہے؟ تو حضرت عمر اپنے اس فیصلے سے باز آ گئے۔ لیکن جیسے یہ کنسلٹیشن، یہ مشاورت اور یہ انتہائی حکیم لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کی عادت گئی، ایک پوری ملوکیت کا دور ہے جو ہم پہ چھایا ہوا، تباہی اور بربادی کا ایک دور ہے جو ہم نے دیکھا ہوا مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں۔ آج آپ ماڈرن ڈے کے اندر آ جائیں تو کنسلٹیشن باقاعدہ ایک پرومیننٹ ڈپارٹمنٹ ہے،
جو کارپوریٹ کلچر کے اوپر آرگنائزیشن چلتی ہیں ان کو ایک بندہ نہیں چلاتا, اس کو ایک برین نہیں چلا رہا ہوتا, اس کو کئی برین مل کے چلا رہے ہوتے ہیں ود دیئر کنسلٹیشن. جب بھی انہوں نے کمپنی وائڈ کوئی ڈیسیجن امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھ رہے ہیں. واٹ دے آر ڈوئنگ, وہ اسی فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں, اسی فیصلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے گریٹر گڈ کریٹ کی جا سکے اور اس کو سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کیا جائے. اسی طرح آپ سنتے ہیں حکومتوں کے اندر یہ جی خصوصی مشیر ہیں. وہ مشیر کیا کرتے ہیں, وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ پاورفل پیپل کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی عوام کے لیے کوئی بہترین ڈیسیجن کر سکیں. تو مشورہ اور اس کی اہمیت جیسے آج سے 1400 سال پہلے مسلم تھی, 1400 سال بعد بھی مسلم ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں. اگر تو یہ مشاورت خیر کے لیے ہے تو 100 بسم اللہ آپ ہر لیول پہ کریں, بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں, چیزیں رکھیں. اگر وہ ڈیسیجن پہ نہیں پہنچ پا رہے تو ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. ماڈرن ورلڈس کے اندر یہ پریکٹسز کروائی جاتی ہیں کہ بچے جتنی جلدی اپنے برین کو استعمال کرنا, اس سے سوال کرنا اور اس سے جواب تلاش کرنا شروع کریں گے, اتنی جلدی وہ لیڈرشپ میں آگے آئیں گے. ہم الحمدللہ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں, ہم 27 سال کے ہو جاتے ہیں ساڑی ماں جیڑی روٹی دی نوالے توڑ کے ساڑے منہ پا رہی ہوں اور ہمارے ڈیسیجن ہم اکیلے لینے کے قابل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہماری مائیں ہم سے محبت ہی بڑا کرتی ہیں اور وہ کوئی کام ایسا نہیں کرنے دینا چاہتی ہوتی جس میں میرے پتر کو کسی قسم کو تکلیف ہو. تو یہ چیزیں جیسے جیسے آپ ان کے اوپر لوڈ ڈالیں گے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ویسے ویسے برین بھی ڈیولپ ہوگا اور آپ امپورٹنٹ چیزوں کی طرف جائیں. لیکن یہی کنسلٹیشن اگر شر کے لیے ہے, یہی کنسلٹیشن آپ نے ڈاکے مارنے کے لیے کرنی ہے, چوریاں کرنے کے لیے کرنی ہے, آپ نے رشوت کا بازار گرم کرنے کے لیے کرنی ہے, آپ نے لوگوں کا حق مارنے کے لیے کرنی ہے, تو میرے بھائیوں اس کے اوپر مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. تو مشورے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کا آبجیکٹو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ مشورے کے اندر 2 طرح کی پارٹیز ہمیشہ رہتی ہیں. آپ کسی نہ کسی کو اپنا امیر بناتے ہیں جو آپ کے اس مشورے کو لے کے چلتا ہے. تو اگر وہ پارٹی جنہوں نے اس کے اگینسٹ میں دلائل دیا ان کی بات نہ بھی مانی جائے تو اپنے دلوں کے اندر گرجز نہ رکھیں, اپنے دلوں کے اندر کینہ یا حسد نہ رکھیں, بلکہ اس بات کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کا کام ہے پوری ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کو پریزنٹ کریں اپنے دلائل کے ساتھ. یہ آپ کا رائٹ ہے اور یہ آپ کا حق ہے. اس کے بعد مجموعی مشاورت کے اندر کوئی ایک بات طے ہو جاتی ہے تو بہترین نظم وہی ہوتا ہے جب پھر اس چیز کو فالو کرتے ہیں. جہاں لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ سوسائٹی انتشار کا شکار ہے. اس کی ایک ایگزامپل آپ آج جمہوریت میں لے لیں. 51% ووٹ پڑ گئے ہیں, 49% لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ایکسیپٹ ہوئے, اگینسٹ میں ڈالے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں 49% نکل کے سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دیں تو کیا وہ سوسائٹی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی, وہ تباہی اور بربادی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا لیکن ہماری جتنی کیپیبلٹی ہے ہم اس کیپیبلٹی کے ساتھ اس کے گریٹر گڈ کا حصہ بنیں گے تو وہ سوسائٹی آگے جائے گی, وہ چیزیں پنپیں گی. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ لیولز پہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان پر جب کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں. یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آپ اتنا ہی بدلہ لے لیں. آپ کو ایک گالی نکلی ہے, آپ ایک گالی نکال سکتے ہیں. ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت کی آیت تو آپ نے سنی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اور بدلہ برائی کا تو برائی ہے اسی طرح کی, سیئۃ مثلھا, جیسی برائی ہے ویسا ہی بدلہ آپ لے سکتے ہیں. فمن عفا واصلح, اور جس کسی نے معاف کر دیا اور صلح کر لی, فاجرہ علی اللہ, تو پھر اس کا اجر اللہ کے لیے. جو برائی جس لیول پہ کی جاتی ہے نا میرے بھائی, اس کا امپیکٹ جو ہے نا اسی لیول کا ہوتا ہے. آپ کے گھر کے اندر ایک بچہ غلطی کرتا ہے نا تو اس کی غلطی کا کوئی بھی بندہ سیریس نہیں لیتا, بلکہ ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں, ہم اس کو بچکانا سمجھیں. لیکن اسی گھر کا سربراہ ایک غلط ڈیسیجن کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ کہاں تک جائے گا؟ اس کے ساتھ منسلک 5 یا 7 لوگوں تک. تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں, آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر مینیجر ہیں, اب آپ نے غلط اور برا ڈیسیجن کیا, اس کا امپیکٹ کہاں تک جائے گا؟ آپ کے نیچے کام کرنے والی ساری ورک فورس تک.
اور بعض آرگنائزیشنز کے اندر آپ نے کبھی لوگوں سے یہ بھی انکاؤنٹر کیا ہوگا، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کر رہے ہیں تو آپ ان سے یار ایسا نہ کریں، اچھا نہیں لگتا، تو وہ کہتے ہیں یار بڑے بھی تو چور میں ساڑھے، یہ بھی تو ایسا کرتے ہیں، ہم تو ایسا کریں گے۔ ان میں سے کئیوں کے اوور ٹائم مارے گئے ہوتے ہیں، کئیوں کو ان کی ویجز نہیں دی گئی ہوتی، 3 4 مہینے ان کی تنخواہیں نیچے لگائی گئی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ برائی جو انہوں نے ایک کی ہے، وہ برائی کا امپیکٹ اور دائرہ کار دیکھتے جائیں، اور اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں، آپ کی آرگنائزیشن کے جو چیف لوگ ہوں وہ برے ہوں، اور ان کی ان کے ساری امپلیمنٹ کرتا جو پالیسیز ہیں وہ بری ہوں، تو اس کا امپیکٹ کہاں تک جائے گا؟ اس پوری آرگنائزیشن میں جائے گا، لوگ اس میں کام کرنا پسند نہیں کریں گے، جب کبھی ان کو موقع ملے گا اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ امپیکٹ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے، جس کو ہم ظلم کہتے ہیں، کہ اگر آپ ظلم کریں گے تو سوسائٹیاں ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، سوسائٹیاں ہمیشہ اریٹیٹ کرتی ہیں، ریٹیلیٹ کرتی ہیں، اور وہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم آج کی آیتوں کو سم اپ کریں تو ہم نے پہلی آیت میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور غصے میں ڈیسیژن نہیں لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹس ہمیں بتائی ہے کہ آپ اپنی جگہ بدل لیں، پوزیشن بدل لیں، وہ نہیں کر سکتے، آپ مختلف قسم کے اذکار کر سکتے ہیں اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 باتیں بتائیں کہ رب کے سامنے سر کو جھکا دو، نمازیں پڑھ لو، اور آپس میں مشورہ لازمی کرو، اور جو آپ کے پاس مال ہے اس کو اپنے رب کے لیے خرچ کریں۔ آپ پہ کوئی چھوٹی سی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو چھوٹا سا ہی بدلہ لے لو، بلکہ بہتر ہے معاف کر دو۔ اس کا امپیکٹ بڑا دور تک جاتا ہے، معافی کا امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے، جبکہ بدلہ لینے کا امپیکٹ وہاں تک رہتا ہے کہ اگلے کو کان ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی جو درگزر کر دے اور اصلاح کر دے تو کیا ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے، انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، آپ ظلم کرنے والوں میں ہرگز نہ ہوں۔ تو آج کا حاصل کلام ہمارا یہ ہے کہ پرسنل لیول پہ اور پروفیشنل لیول پہ مشورے کو اپنی عادت بنائیں، اور جب کبھی ہمارے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے، میں پھر آپ کو یہ بات واضح کر دوں، یہ زیادتی ہماری آپس کے روزمرہ کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے، اس میں آرگنائزیشن کی زیادتیاں اور چوری چکاری دھوکہ جس کو کرائم کنسیڈر کیا جاتا ہے نا، اس میں وہ شامل نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ قانون ہے، اور ہم قانون کا رستہ ہی اپنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہماری موجودہ زندگی یا معاشرے میں جو معاملات ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائیے، یہ صرف دین پہ نہیں رکھنا بلکہ عام زندگی میں بھی ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امرا شورا بینم، اپنے معاملات جو ہے نا شرعیت سے حل کرتے ہیں۔ تو اس موضوع کے مطابق کوئی بڑی سوال کرنا چاہے وہاں سب کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے، مشورہ کرتے وقت جو ہے نا ہمارے پاس مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، کسی کا معاشرتی بیک گراؤنڈ ہے، کسی کا کسی اور فلسفی بیک گراؤنڈ ہے، تو مشورے جو ہے نا یہ اکثر جو ہے نا وہ بحث میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ کسی اینڈ پہ نہیں پہنچتے۔ خصوصاً آپ نے جو بات کی ہے گھریلو مشاورت کی، تو گھریلو مشاورت میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، جیسے ہمارے آفس میں مشاورت کی جاتی ہے نا، اس کو تو ایک بالکل آرگنائز طریقے سے لے کے چلا جاتا ہے، اور سارے انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں تو ادھر اینڈ بھی ہو جاتا ہے صحیح طریقے سے۔ لیکن جو فیملی مشاورت ہوتی ہے نا، وہ کہیں کی بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، ایون کہ ایک بندہ اپنی بات ہی پوری نہیں کر رہا ہوتا، وہیں سے بحث شروع ہو جاتی ہے ایک اسٹیٹمنٹ وغیرہ کا۔ تو اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے؟ یا جو تو آپ نے پہلی بات کی نا کیپیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس میں حضرت عمر سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے کسی بندے کے معاملے میں کوئی بات کی، ان کے سامنے ایک معاملہ آیا لین دین کا، تو انہوں نے مشورہ طلب کیا کہ کون اس شخص کو جانتا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا معاملہ میرا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ یہ بڑا دیندار ہے، نماز وغیرہ میں ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کی کنسلٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا کہ جس چیز کے لیے ہمیں مشاورت درکار ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا اس کے ساتھ لین دین کا ایکسپیرینس رہا، تو پھر ہم اس کے مشورے کو کنسیڈر کریں۔ تو ایک تو یہ کرائیٹیریا طے ہے کہ آپ کا اگر گھر کا معاملہ ہے تو ہم نے ڈھنڈورا چوک میں نہیں پیٹنا، ہر خالہ چاچی مامی تائی کو ہم نے نہیں بلا لینا،
آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کے خاندان کے اندر وہ افراد جو کہ ہر سائڈ سے عزت اور رسپیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کی عزت اور رسپیکٹ ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ معاملہ فہم ہے، وہ ہر سچویشن کو دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو ان سے آپ بڑے کلوز سرکل میں یہ باتیں کریں. جو آپ نے بات کی عموماً یہ پرابلم ہوتی ہے ہماری جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر، اگر ہم اتنا بڑا کینوس کھڑا کر دیں نا تو وہاں پہ مسئلے نہیں حل ہوتے ہیں. مسئلے حل کرنے کے لیے آپ کو بڑا آبجیکٹیوائز بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر ہی آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. جتنا بڑا آپ کا کینوس بڑا ہوتا جائے گا، بات سے بات دور تک چلتی جائے گی، حل نہیں نکلے. تو بہترین طریقہ یہ آپ ایک دو لوگوں کو وہاں پہ بٹھائیں اور ان کے ساتھ بات کیجیے جن کی باتیں دونوں سننے کے لیے کیا، کیونکہ نارمل ایسے معاملات ہمارے پراپرٹی سے ریلیٹڈ آتے ہیں، ایسے معاملات ہمارے آپس میں طلاق سے ریلیٹڈ آتے ہیں، یا آپس میں خاندانوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم اس طرح کی چیزوں کے لیے کنسلٹ کرتے ہیں اپنے بڑوں کو. تو اس میں بہترین چیزیں یہی ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو کہیں جن کی دونوں طرف سے ایکولی رسپیکٹ کی جاتی ہے، تب ہی ہم اس میں سے کوئی رزلٹ نکال پائیں گے. ادروائز اگر ایک پارٹی یہ طے کر لے کہ نہیں میں نے تو سننا ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، وہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا. کنسلٹیشن کی طرف دونوں پارٹیز جائیں گی تو مشورے کا حل نکلے گا، چاہے اس کے بعد مشورہ کسی ایک کے حق میں نکلا اور کسی ایک کے.